سہیل صاحب تاخیر ہوگی بجٹ پیش کرنے میں، اور ذرا یہ فرمائیے گا کہ کیا حکومت کنزیکٹیو یہ جو تھرڈ بجٹ اپنا پیش کر رہی ہے، ندر وے اگر آپ بات کریں تو 5واں بجٹ ہو سکتا ہے، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اچیومنٹ بیسڈ ایک اور سپیچ ہوگی اور گراؤنڈ کی جو ریفلیکشنز ہیں وہ جیسے کہتے ہیں نا 360 چینج ہوں گے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے ہر دور حکومت میں کوئی بھی حکومت ہو جب وہ آئندہ مالی سال کا بجٹ تیار کرتی ہے اس کے دعوے تو یہی ہوتے ہیں کہ وہ ایک فلاحی اور ایک ترقیاتی بجٹ لے کے آ رہے ہیں جس سے عوام کی فلاح و بہبود کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے. اور آج وفاقی حکومت نے بھی ایک اپنی ایڈورٹیزمنٹ جی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسی طریقے سے اب حکومت نے دعوے کیے ہیں، اگرچہ کہ اکنامک سروے آف پاکستان جس کی ہم بات کریں، چونکہ ہم کافی فکر میں تھے جو گزشتہ ایک سال کے دوران صورتحال تھی، بالخصوص جو خلیج کی صورت مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا تو ڈیفینیٹلی اس سے عام آدمی کی مشکلات میں بے پناہ اضافہ ہوا، اور اپوزیشن بھی ہر روز یہ کہتی تھی کہ بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے اور معیشت کا جو حجم ہے وہ سکڑ رہا ہے. لیکن جو اکنامک سروے آف پاکستان جاری ہوا اور وہ اعداد و شمار جس کو IMF بھی مانیٹر کر رہا ہے، وہاں پر کچھ اعداد و شمار تو تھوڑے سے حوصلہ افزا ضرور سامنے آئے، جس میں بتایا گیا ہمیں کہ جو معیشت کا حجم ہے وہ $452 ارب سے تجاوز کر گیا ہے، جبکہ جو گراؤنڈ ریئلٹی سے مطابق صورتحال پریشان کن تھی، بہت سی صنعتیں بند ہوئی تھیں، اس طریقے سے کاروبار چل نہیں رہے تھے، لیکن حکومت کہہ رہی ہے کہ معیشت کا حجم بڑا ہے. اس کے بعد جو اوسطاً فیکس سالانہ آمدن ہے وہ بتایا گیا کہ وہ بھی $1,751 سے بڑھ کر $1,901 ہو گئی ہے. تو یہ بھی ایک بات اس شکل سے دیکھا جائے تو حوصلہ افزا ہے کہ آپ جو پاکستانی عوام ہے جنہیں بے پناہ مشکلات کا سامنا ہے، لیکن حکومت جو یہ سارے اعداد و شمار تیار کر رہی ہے جس کو مانیٹر کر رہی ہے IMF، اس کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ ہماری جو عوام کی اوسطن آمدن ہے وہ بڑھ رہی ہے. یہ اعداد و شمار تو اپنی جگہ کے اوپر آنے والے دنوں میں اس کو بہت سے لوگ ایکسپرٹ اس کو چیلنج کریں گے، اس کے اوپر بات کریں گے، لیکن جو آن گراؤنڈ ریئلٹی ہے جو وہ پاکستان کا شعبہ جس کو زراعت ہے، جس کے ساتھ پاکستان کی ایک بڑی تعداد کے اندر آبادی اس سے وابستہ ہے، جن کا روزگار اس کے ساتھ وابستہ ہے، اور پاکستان کی ترقی کے اندر بھی اس کے اوپر بڑا انحصار کیا جاتا ہے. وہاں پر ہمیں مطلوبہ گروتھ ہم حاصل نہیں کر پائے، ہم نے وہ ٹارگٹ کو مس کیا. اس کے بعد جو ہماری لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی گروتھ ہے اس کو بھی ہم اس طریقے سے ایڈریس نہیں کر پائے، اور وہاں بہت سی صنعتیں بند ہوئی، جس کے اندر سب سے بڑا بنیادی مسئلہ کئی سالوں سے ہے وہ پاور اور پیٹرولیم کے شعبے کے اندر ہے. پرائم منسٹر پاکستان ہو، دونوں وزارتیں ہو، پاور ڈویژن ہو، پیٹرولیم ڈویژن ہو، وہ دعوے کرتے ہیں لیکن وہاں پر اصلاحات نہیں ہو سکی. آج بھی اگر کوئی ایک عام صارف، وہ گھریلو صارفین ہو، انڈسٹریل ہو یا کمرشل صارف ہو، پاکستان کی بیسٹ کمپنی ڈکلیئر کی جاتی ہے اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی. اگر وہاں پر وہ بجلی کا کنیکشن حاصل کرنا چاہتا ہے اس کا وہ حشر کیا جاتا ہے کہ کوئی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا. تو ان حالات کے اندر جہاں پہ لوگوں کے حالات بہتر ہونے ہیں، معیشت نے گرو کرنا ہے اور دو وزارتوں میں اصلاحات ہونی تھی، بدقسمتی کے ساتھ وہاں پر کوئی بڑی اصلاحات نہیں ہو پائی، زبانی جمع خرچ ضرور ہوتا رہا. اب ہم تھوڑا سا جو آنے والا بجٹ ہے اس کی بات کر لیتے ہیں. 17,000 ارب سے زائد کا بجٹ حکومت پیش کرنے جا رہی ہے، جس میں ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی ایک خوشخبری سنائی ہے کہ 7 سے 10% تک اضافہ ہو سکتا ہے. اس کے اوپر کابینہ غور کرے گی، جس کا اجلاس شروع ہو چکا ہے. لیکن اگر اس بجٹ کی بات کریں تو اس میں 15,267 روپے کا ٹیکس کلیکشن کا ہدف ہے. چلیں یہ اگر ہدف اچیو بھی ہو گیا تو اس میں سے 7,824 روپے تو ہم نے جو قرض ہے اس کے اوپر سود کی مد میں ادا کر دیں گے. 3,000 ارب روپے کا ہمارا ڈیفنس بجٹ ہوگا تو 11,000 ارب کے لگ بھگ تو اب یہاں پہنچ جاتے ہیں. باقی اس کے بعد اندازہ لگا لیجیے کہ ایک مرتبہ پھر کیسے ہم اپنے اخراجات پورا کریں گے. اگرچہ کہ ترقیاتی بجٹ کو کم کیا لیکن پھر بھی کچھ کام ہونے ہیں اور باقی اخراجات پورے ہونے تو بھرپور طریقے سے قرض لیا جائے گا. ہاں سہیل صاحب آپ بڑی امپورٹنٹ باتیں کر رہے ہیں.